السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وإن کان رجل یورث کلالہ، اگر کوئی آدمی ہو اس کا بطور کلالہ وارث بنا جاتا ہو، او امرأہ یا کوئی عورت ہو اور اس کا بطور کلالہ وارث بنا جاتا ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے لیے کوئی ایک بھائی یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، پس ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ ثلث یعنی تیسرے حصے کے اندر شریک ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے بعد، یوصیٰ بِهَا، جس وصیت کو کیا جائے گا اس مال کے بارے میں، او دین یا قرض کے بعد، غیر مضار، ضرر پہنچانا نہیں ہے، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ علم والا اور بردبار ہے۔ ابھی مسئلہ ہے اس شخص کا جو کلالہ تھا۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اس میں بہت سارے اہل علم کے اقوال ہیں۔ راجح قول کے مطابق کلالہ اسے کہتے ہیں جس کی نہ اصل ہو نہ فرع۔ اصل کہتے ہیں ماں باپ کو، فرع کہتے ہیں اولاد کو، یعنی ایسا شخص جس کے نہ والدین میں سے کوئی زندہ تھا اور نہ اس کی اولاد میں سے کوئی تھا۔ والدین سے مراد صرف ماں باپ نہیں بلکہ دادا دادی، پردادا پردادی، یہ سب شامل ہیں، کیونکہ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا اسی طرح وارث ہوتا ہے جس طرح باپ وارث ہوتا ہے۔ لہٰذا باپ اور ماں نہ ہو یعنی اوپر تک کوئی نہ ہو، نہ ماں باپ، نہ دادا پردادا، نہ اوپر سے کچھ بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح اولاد نہ ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کے نطفے سے نہ کوئی اولاد ہو اور نہ آگے اس اولاد کی اولاد ہو۔ مطلب اولاد نہ ہونے کا مطلب ہے بیٹے بھی نہ ہوں، بیٹیاں بھی نہ ہوں، اور اسی طرح پوتے بھی نہ ہوں، پڑ پوتے بھی نہ ہوں، نیچے تک اولاد نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ اس طرح فوت ہو اور اس کا کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ہمارے معاشرے میں تو اس کی بڑی خرابیاں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ کسی کی بیٹی لے کے پالتا ہے، بیٹا لے کے پالتا ہے، سب اس کے نام کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہے تمہارا کوئی؟ تمہیں مال جس اللہ نے دیا اس نے تمہارے وارث بھی متعین کیے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی سے اپنے مال میں تصرف کرنے والے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ جیسے چاہے گا جس کو چاہے گا وارث بنائے گا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں جی ساری چیزیں اپنی وقف کر جاتے ہیں، ہم فلاں ادارے کو وقف کر دیتے ہیں، حکومت پاکستان کو وقف کر دیتے ہیں، غلط، غیر شرعی۔ آپ زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ وصیت کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے دنیا میں کہ جس کا ہو ہی کوئی نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ ماما، نہ خالہ، نہ پھپھی، نہ تایا، نہ چچا، نہ آگے ان کی اولادیں۔ شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہو جس کا کوئی نہ ہو۔ ہاں اس کا مسئلہ الگ ہے، ایسی صورت میں اس کی وراثت بیت المال میں جمع کروائی جاتی ہے۔ آج کے دور میں یہ حکومتیں لے جائیں گی یا کسی خیر والے ادارے میں دی جا سکتی ہے۔ بصورت دیگر جس کی اولاد نہیں وہ اپنے مال کو یوں مت اڑائے کہ میرا تو پیچھے ہے ہی کوئی نہیں، ہے اس کے پیچھے، اسے پسند ہو نہ ہو الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے جس کو وارث بنایا اس کو یہ ختم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ شخص کلالہ ہے اور اس کا وارث بنا جا رہا ہے کلالے کے طور پر، یا کوئی عورت ہے اور وہ کلالہ ہے، یعنی عورت کا نہ ماں باپ ہے نہ اس کی آگے نیچے فرع ہے، پھر اس صورت میں کیا ہے؟ اس کے بہن بھائیوں کو دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ پہلے سمجھ لے، انسان کے بہن بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، اخیافی، اللاتی اور حقیقی۔ مطلب سگے بہن بھائی ماں باپ ایک ہے، پدری بہن بھائی باپ ایک ہے مائیں مختلف ہیں، مادری بہن بھائی ماں ایک ہے باپ مختلف ہے۔ باپ مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے پہلے کہیں اور شادی کی تھی، وہاں سے طلاق ہوئی، پھر دوسرے مرد سے شادی کی، کچھ اولاد پہلے مرد سے تھی، کچھ اولاد دوسرے مرد سے۔ یہ جو اولاد ہے ماں کے اعتبار سے آپس میں مادری بھائی ہیں، کیونکہ ماں ایک ہے، باپ بدل رہے ہیں۔ باپ بدلنے کا مطلب طلاق کی صورت میں نئے باپ سے شادی، نئے آدمی سے شادی۔ پدری بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک باپ نے کئی شادیاں کر رکھی ہیں،
مائیں مختلف ہیں لیکن باپ سب کا ایک ہے، یہ آپس کے اندر پدری بہن بھائی ہیں، اور حقیقی بہن بھائی وہی ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں۔ یہاں پر جو کلالے کی صورت بیان کی جا رہی ہے وہ صرف ماں کے بہن بھائیوں کی صورت، یعنی ایک بندہ فوت ہوا یا ایک عورت فوت ہوئی، اس کے نہ ماں باپ تھے نہ اس کی اولاد تھی، کلالہ تھا وہ، اور اس کے جو بہن بھائی تھے نا وہ سگے نہیں تھے اور نہ باپ کی طرف سے تھے بلکہ ماں کی طرف سے تھے۔ اچھا، یہ جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان کا قانون کچھ الگ ہی ہے۔ وراثت کی کتابوں میں ان کو 4 کے قریب احکامات میں باقیوں سے مختلف لکھا گیا ہے۔ ان میں ایک مسئلہ یہ کہ اس میں مذکر اور مؤنث برابر کے حصے دار ہوتے ہیں۔ عام علم وراثت کا قاعدہ یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو 2 عورتوں کی بقدر ملے گا، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ان میں جب وراثت آئے گی مرد اور عورت کو برابر ملے گا۔ مطلب آپ اسی کو پڑھیں آیت کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ فوت ہوا، اس کے حقیقی بہن بھائی نہیں ہیں، پدری بہن بھائی نہیں ہیں، بلکہ ماں کی طرف سے بہن بھائی بنتے ہیں وہ ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ماں کی طرف سے بہن اور بھائی 2 ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک کو چھٹا ملے گا، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں پھر ان کو تیسرا حصہ پکڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو برابر پہ تقسیم کر لو، عورت کو مرد سے آدھا نہیں ملے گا بلکہ برابر ملے گا۔ تو یہاں پر مادری بہن بھائیوں کی صورت بیان کی جا رہی ہے۔ آگے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت، بالکل آخری آیت، آیت نمبر 176، اس میں اللہ تعالیٰ نے کلالے کے مسئلے کو دوبارہ بیان کیا۔ وہاں پر ورثاء حقیقی بہن بھائی ہیں، وہاں پر کہا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور وہ کلالہ ہو، اس کے سکے بہن بھائی ہوں، اگر سکی بہن ہے تو وہ آدھا حصہ لے گی، یا باپ کی طرف سے بہن ہے تو آدھا حصہ لے گی، لیکن یہاں پر ماں کی طرف سے بہن ہے تو وہ آدھا نہیں لے گی بلکہ وہ چھٹا حصہ لے گی۔ دوسری صورت، اگر سگا بھائی زندہ ہو یا باپ کی طرف سے بننے والا بھائی زندہ ہو، وہ سارے مال کا وارث بن جائے گا، لیکن اگر صرف ماں کی طرف سے بننے والا بھائی زندہ ہو، وہ سارے مال کا وارث نہیں، وہ صرف چھٹے حصے کا وارث ہے۔ باپ حقیقی بہن بھائی اور باپ کی طرف سے بہن بھائی اگر وہ زندہ ہوں تو اس صورت کے اندر یہ ہوگا، مذکر کو ڈبل، عورت کو سنگل، لیکن اگر صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی زندہ ہوں تو دونوں برابر پہ رہیں گے، 1/2 کی تقسیم نہیں ہوگی۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرف سے جو بہن بھائی بنتے ہیں ان کو بیان کیا، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو تیسرے حصے میں ان کو شریک بنا دیا جائے گا، ٹوٹل جائیداد کا تیسرا حصہ ان کو دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ باقی تم جو ہے نا آپس میں برابر برابر تقسیم کر لو، باقی آپ کو نہیں ملے گا۔ باقی کدھر جائے گا؟ باقی دیکھا جائے گا اس وقت کون کون زندہ پھر ان میں جائے گا۔ اس میں تفصیل ہے اور یہ بڑا دلچسپ علم ہے اور بڑا مزیدار علم ہے، یہ علم میراث، جس کو یہ شوق پڑے تو یہ بڑا زبردست شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم میراث کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی من بعد وصیت یوصی بہا او دین، قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کے نافذ ہونے کے بعد۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ بولا، جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے نہیں بولا تھا۔ پیچھے بھی کہا تھا کہ وراثت تقسیم ہوگی قرض اتارنے کے بعد اور وصیت نافذ ہونے کے بعد، پیچھے بھی کہا تھا نا، لیکن وہاں پر یہ نہیں کہا تھا غیر مضار۔ یہاں پر جب یہ بات کہی تو ساتھ ہی کہہ دیا غیر مضار، اس لیے کہ عام طور پر زیادتی پتہ کب کرتے ہیں لوگ؟ جب ان کا وارث کوئی نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، جب پھر وہ غلط وصیتیں کر جاتے ہیں بڑے طریقے سے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں اچھا اب میں کر تو کچھ نہیں سکتا تو چلو کسی نہ کسی طرح میں نقصان ضرور بچاؤں اس کا، چلو اس طرح میرا 100 روپیہ ان میں جانا تھا، میں اگر وصیت کر جاتا ہوں تو میرے 67 روپے ان میں جائیں گے، 33 روپے تو کم از کم کسی اور کو چلے جائیں گے، ان کو تو نہیں نہ جائیں گے۔ غیر مضار، اس وجہ سے وصیت نہیں کرنی کہ کسی وارث کو حصہ کم ملے، یا کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے کسی کے حق میں وصیت کرنا کسی بھی غرض سے، ایسا نہیں ہوگا۔ خیانت کرنا، دھوکہ دینا کسی بھی طرح، غیر مضار، وصیت میں ضرر نہیں پہنچانا کسی کو، کیونکہ یہ صورتحال عام طور پر کلالہ کے ہوتے ہوئے پیش آتی ہے۔ کئی بڑی بڑی کمپنیاں دیکھتے ہیں، اچھا یہ کمپنی کس کی ہے؟ مثلا مجھے کسی نے بتایا ہمدرد، بولے کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور
وہ حکومت پاکستان کے نام وقف ہے، کیوں؟ ان کی اولاد نہیں تھی۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال آتا، اولاد نہیں تھی تو بہن بھائی یا دیگر وراثات جو تھے وہ کدھر گئے؟ ان کا محروم کر دیا گیا وقف کر کے، غیر مضار، ضرر نہیں بچا، حتیٰ کہ مسجد مدرسے کے حق میں کوئی وصیت کر جائے وہ ضرر والی وصیت ہے تو اس کو لوٹایا جائے گا، نہیں نافذ ہونے دیا جائے گا۔ غیر مضار، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور کون؟ اللہ جو علم والا ہے، یہ حکم علم کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے۔ حلیم، بڑا بردبار ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان فیصلوں کی، وہ جلدی سزا نہیں دیتا، بردبار ہے، موقع دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے پھر سخت پکڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔